اب میرے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ میں اپنے رہنے کے لیے کوئی محفوظ جگہ تیار کروں۔ موزوں جگہ تلاش کرتے ہوئے ایک ایسی جگہ مل گئی جو پہاڑی کے دامن میں تھی۔ یہاں چٹان کے پاس ایک گڑھا بھی تھا۔ میں نے جہاز کے تختے جوڑ کر نیم دائرے میں ایک دیوار بنا دی، پھر اس میں لکڑی کے ڈنڈے جوڑ کر ایک سیڑھی بنائی۔ یہ سیڑھی مستقل نہیں تھی، بلکہ اوپر رہائش کے لیے جو جگہ بنائی تھی وہاں جا کر سیڑھی کو اوپر کھینچ لیتا تھا۔ یوں میں نے اپنے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ بنا لیا۔ جنگلی جانوروں کا مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ وہ سرے سے ہی جزیرے میں موجود نہیں تھے۔ البتہ اب بھی آدم اور انسانوں کا خوف دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ جہاز کی تباہی کے بعد اس جزیرے میں مجھے 4 دن ہو گئے تھے۔ جزیرے کے جنگل سے گزرا تو ایک جنگلی بکرے کو دیکھا جو چھوٹے قد کا تھا اور بہت تیز بھاگتا تھا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ میرے ہاتھ نہ لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے بھاگتا رہا۔ جنگل میں میں نے 2-3 اور بکرے اور بکریاں دیکھی۔ ایک کا بندوق سے نشانہ لیا تو وہ زخمی ہو کر گر پڑی۔ اسے اٹھا کر میں اپنے ٹھکانے میں لے آیا، اسے کاٹا، گوشت کے ٹکڑے بنائے اور سکھانے کے لیے دھوپ میں ڈال دیے۔ کھال بھی سکھا کر لکڑی کی دیوار پر ڈال دی۔ ایک ہفتے میں نے ایسی 3 اور جنگلی بکریوں کا شکار کر کے گوشت محفوظ کر لیا۔ ان کا گوشت قدرے نمکین تھا لیکن بہت مزیدار۔ اس جزیرے میں رہتے اب میں دنوں اور تاریخوں کو بھولنے لگا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ دن اور تاریخیں مستقل میرے ذہن سے مخور ہو جائیں، اس لیے میں نے ایک لکڑی کے تختے کو کاٹا اور اس کی ایک سلیب بنا لی۔ اس سلیب کو میں نے اپنے ٹھکانے کے سامنے سمندر کے کنارے گہرا گاڑ کر اس پر اپنے چاقو سے لکھا: میں اس جزیرے پر 30 دسمبر 1659 کو آیا تھا، رابنسن کروسو۔ سلیب کے ڈنڈے پر میں نے چاقو سے 7 لکیریں کھینچ دی اور یوں اسے اپنے انداز کا کیلنڈر بنا لیا، جس سے میں دن اور تاریخ یاد رکھ سکتا تھا۔ زندگی کی سب آسائشیں اور آرام پیچھے رہ گئے تھے۔ مجھے اپنے آپ کو مصروف بھی رکھنا تھا، اس لیے میں نے اپنے آرام کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں بنانے کا ارادہ کیا۔ پہلے تو میں نے ایک درخت کو آڑی سے کاٹ کر نیچے گرایا، پھر کلہاڑی سے اس کے 2 بڑے ٹکڑے کیے۔ چونکہ بڑھی کا سارا سامان میرے پاس موجود تھا، اسی لیے میں نے اس سے لکڑی کے تختے بنائے، پھر ایک میز، ایک بھاری بھرکم سی کرسی اور ایک تخت تیار کیا۔ ان چیزوں کو میں اپنے کیبن کے اندر لے آیا۔ ہاں، جہاز میں دوسری چیزوں کے علاوہ مجھے ڈائری، قلم اور سیاہی بھی ملی تھی۔ میں نے یہ ڈائری لکھنا شروع کر دی۔ ہر روز جو ہوتا، جو کرتا، وہ اس ڈائری میں لکھ دیتا۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک سیاہی ختم نہ ہو گئی۔ دل میں آس تھی کہ کبھی کوئی جہاز اس جزیرے کے سمندر سے گزرے گا، اس لیے میں دوربین لگا کر دیر تک سمندر کی طرف دیکھتا رہتا۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا کہ مجھے ایسے لگتا کہ جیسے میں نے کسی جہاز کا بادبان دیکھ لیا ہے۔ دل خوشی سے اچھل پڑتا، لیکن وہ نظر کا دھوکہ ہوتا، اور پھر مایوسی سے آنکھیں آنسو بہانے لگتی۔ میں لکڑی کے اپنے ہی بنائے ہوئے تخت پر لیٹ کر دیر تک روتا رہتا۔ زندہ رہنے کے لیے بھی منصوبہ بندی کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس جزیرے میں تو کوئی آدمی بھی نہیں تھا کہ میری کسی طرح سے مدد کر سکتا، اس لیے مجھے سب کچھ خود ہی سوچنا تھا اور خود ہی کرنا تھا۔ جہاز سے مجھے ایک چھوٹے سے تھیلے میں کچھ گندم ملی تھی۔ اس کے دانے میں نے اپنے ٹھکانے کے آس پاس چاروں طرف بکھیر دیے۔ پھر اس جزیرے پر بارشوں کا موسم شروع ہو گیا۔ سردی بڑھ گئی اور میں بیمار ہو گیا۔ تیز بخار نے مجھے آ لیا۔ 6 دنوں تک میں بخار میں تڑپتا رہا۔ کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ تھا۔ لیٹا رہتا، گھونٹ گھونٹ پانی پیتا۔ راتوں کو ڈرا دینے والے خواب دکھائی دیتے۔ کیبن سے باہر مسلسل بارش کا شور سنتا۔ میں بہت کمزور ہو گیا۔ 7 دن گزرے تو بارش کے ساتھ ساتھ بخار کا بھی زور ٹوٹ گیا۔ میں کیبن سے نیچے آیا اور یہ دیکھ کر بہت حیران اور خوش ہوا کہ میں نے گندم کے جو دانے بکھیرے تھے وہ پھوٹ پڑے تھے۔ مجھے یہ منظر دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی کہ میں اپنی کمزوری اور بخار بھول کر ناچنے لگا۔ تاہم اب ضروری تھا کہ گندم کے ان ہوشوں کو پانی ملتا رہے، ورنہ وہ سوکھ جاتے۔ پانی کی تلاش میں جزیرے میں پھر نکلا۔ اس بار میں نے اس جزیرے کا بڑا حصہ دیکھ لیا اور میری تلاش کامیاب ہوئی۔ مجھے ایک چشمہ مل گیا۔ اس کا پانی ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ اس کے قریب ہی جنگلی انگوروں کی بیلیں بھی لگی تھیں اور جنگلی تمباکو کی جھاڑیاں بھی۔ سب کچھ قدرت تھا۔ میں نے پانی سے اپنی مشق بھری اور انگور کے گچھے توڑ کر اپنے کیبن میں لے آیا اور ان کو سوکھنے کے لیے ڈال دیا تاکہ ان کا منقہ بن جائے۔ گندم کی چھوٹی سی فصل وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگی۔ میں نے کیلنڈر بنا لیا تھا جس سے میں دن اور تاریخ کا حساب لگا لیتا تھا۔ اب مجھے اس جزیرے پر آئے 10 مہینے ہو چکے تھے کہ ایک دن اچانک ایک کتا خدا جانے کہاں سے آیا، وہ میرے کیبن کے پاس بیٹھ گیا۔ شروع میں وہ مجھ سے ڈرتا رہا، لیکن جب میں نے بکرے کے گوشت کے خشک ٹکڑوں سے اس کی توازے کی تو وہ میرے قریب آیا۔ میں نے اسے پیار سے سہلایا تو وہ میرے قدموں میں لیٹنے لگا۔ یوں ہماری رفاقت کا آغاز ہوا۔ 10 مہینوں میں پہلی بار مجھے ایک وفادار جاندار ملا تھا، اس لیے میرے احساسات کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا تھا۔
وہ کتا پھر میرے پاس ہی رہنے لگا۔ اس جنگل میں طوطے بھی تھے، کچھ طوطے میں نے پکڑ کر پنجرے میں ڈال رکھے تھے، کچھ مر گئے اور کچھ میں نے اڑا دیے تھے، لیکن ایک خوش رنگ خاصا بڑا طوطا میرے پاس رہا۔ اب میں بندوق ہاتھ میں تھامے، سرخ ٹوپی پہنے جنگل میں شکار کرنے یا پانی لینے جاتا تو یہ طوطا میرے کندھے پہ بیٹھا ہوتا۔ جنگلی بکریاں جو پہلے سے غائب ہو گئی تھی اب پھر نظر آنے لگی۔ میں نے 2 بکریاں پکڑ کر اپنے کیبن میں باندھ دی۔ ایک مدت کے بعد مجھے دودھ نصیب ہوا جو بکری کا تھا۔ یوں میری صحت بہت اچھی ہوتی گئی، جسم طاقتور ہوتا گیا۔ چشمے کا ٹھنڈا میٹھا پانی، بکری کا دودھ اور بکری کا گوشت، ساری چیزیں طاقت بڑھانے والی تھی۔ گندم کو پتھر پر پیس کر میں پتھر کے توے پر موٹی سی روٹی پکا لیتا تھا۔ سب چیزیں وافر تھی، صرف بارود تھا جو آدھا رہ گیا تھا اور میں نے اسے محفوظ کر لیا تھا۔ اب بھی مجھے آدم خوروں کا ڈر لگا رہتا تھا، حالانکہ اتنے عرصے سے اس جزیرے میں رہتے ہوئے میں نے کوئی آدم خور نہیں دیکھا تھا، لیکن میں وہمی ہو گیا تھا اور ان کا خوف دل سے نکلتا نہیں تھا۔ میری یہ عادت بن گئی کہ میں صبح اٹھ کر خدا کا شکر ادا کرتا کہ جس نے مجھے زندگی دی اور ہر نعمت سے نوازا۔ یہ حقیقت ہے کہ مجھے اس جزیرے میں ہر نعمت میسر تھی، اگر کوئی دکھ تھا تو صرف تنہائی کا۔ جب میں شدید تنہائی محسوس کرتا تو میں اپنے پالتو طوطے اور کتے سے باتیں کرنے لگتا۔ وہ میری باتوں کو کیا سمجھتے، لیکن ایک طرح سے میرے دل کی بڑھاس نکل جاتی، اور کبھی میں یوں بھی سوچتا کہ میں ان کی زبان سیکھ گیا ہوں جو ہاتھ اشاروں پر مشتمل تھی۔ جب طوطا 2 بار ٹائیں ٹائیں کرتا تو میں سمجھ جاتا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھوکا ہے۔ جب وہ 3 بار ٹائیں ٹائیں کر کے پھڑ پھڑاتا تو وہ گویا مجھ سے یہ کہتا تھا کہ وہ جنگل کی سیر کے لیے جانا چاہتا ہے۔ میں اس کے پاؤں کی رسی کھولتا اور اپنے کندھے سے اڑا دیتا۔ طوطے کی یہ عادت تھی کہ وہ 1-2 گھنٹہ جنگل میں جا کر اپنا پیٹ بھر کر واپس میرے پاس آ جاتا اور رات وہ کیبن کے درخت پر سوتا۔ مجھے کئی باتیں سوچتی تھی جو میری ضرورت سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ پرانی کشتی جو میرے پاس تھی اب اس قابل بھی نہیں رہی تھی کہ اس کی مرمت کر کے اسے کام میں لایا جا سکے، اس لیے میں نے نئی کشتی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے پاس ہر طرح کے اوزار اور سامان تو موجود تھا ہی، اور درختوں کی بھی کیا کمی تھی۔ میں ایک ایسی کشتی بنانا چاہتا تھا جیسے جنگلی قبیلوں کے پاس میں نے دیکھ رکھی تھی۔ ایسی کشتی تیار کرنے پر میرا پورا 1 ماہ لگا۔ میں نے دن رات کام کیا تھا، جس حد تک ممکن تھا میں نے اپنی مرضی کی کشتی بنانے کی کوشش کی، لیکن میری 1 ماہ کی انتہائی محنت اکارت گئی، کیونکہ ایک بات تو میرے ذہن سے ہی نکل گئی تھی کہ وہ کشتی اتنی بھاری اور وزنی بنی کہ میں اسے ہلا بھی نہیں سکتا تھا۔ سمندر تک کیسے لے جاتا؟ تو یہ بات میں کشتی بناتے وقت دل سے نکال بیٹھا تھا کہ جو کشتی میں تیار کر رہا ہوں اسے سمندر تک بھی لے جا سکوں گا یا نہیں۔ بہرحال اپنی اس غلطی سے میں نے ہمت نہیں ہاری اور جو غلطی کی تھی اس سے بھی بہت کچھ سیکھا۔ ایک دوسری کشتی بنانے میں مصروف ہو گیا۔ یوں پھر 1 ماہ کی سخت محنت کے نتیجے میں ایک ایسی کھوکھلی اور اپنی مرضی کی کشتی بنانے میں کامیاب ہو گیا جسے آسانی سے دھکیلتا ہوا سمندر میں لے گیا۔ میں بہت خوش تھا۔ سمندر میں اس کشتی پر میں نے پورے جزیرے کا ایک چکر لگایا۔ جزیرے کا جنوبی حصہ بھی شمالی اور مشرقی حصے کی طرح ہی تھا، جہاں ایسی چٹانوں کی کثرت تھی جن پر سبز اور بھورے رنگ کی کائی جمی ہوئی تھی۔ ساحل کے ساتھ گھنے درخت تھے۔ میں نے یہ چکر سمندر کے کنارے کے ساتھ ساتھ لگایا کیونکہ آگے سمندر کی بڑی لہریں تھیں اور میں کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس ویران اور سنسان جزیرے میں زندگی بسر کرتے ہوئے 4 سال کا عرصہ گزر گیا۔ میں ایک طرح سے اس جزیرے میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ ان 4 برسوں کا ہر دن لمبا اور ہر رات طویل تھی۔ ان 4 برسوں میں کیسے کیسے خطرات تھے جن کے احساس نے میرے دل کو لرزا دیا تھا، اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ پورے 4 برس بھی گزر گئے تھے اور میں نے اس پورے عرصے میں کسی انسان کی شکل نہیں دیکھی تھی، اور ظاہر ہے جب میں نے کسی انسان کو دیکھا ہی نہیں تھا تو بات کس سے کرتا۔ اس خوف سے کہ میں اپنی انسانی زبان انگریزی ہی نہ بھول جاؤں، میں گھنٹوں اپنے طوطے اور کتے سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ میں تو ان سے انگریزی میں باتیں کرتا اور ان پر تو اس کا کچھ اثر نہ ہوا، لیکن میں محسوس کرنے لگا کہ ان کی زبان مجھ پر حاوی ہو گئی ہے۔ میں خاموش رہنے لگا، پھر طوطا اور کتے سے مختلف آوازوں اور اشاروں میں باتیں کرتا جنہیں وہ آہستہ آہستہ سمجھنے لگے تھے۔ 4 سال کا یہ عرصہ انسانوں کے بغیر اپنے شہر لندن سے ہزاروں میل دور میں نے ایک کتے اور ایک طوطے کی رفاقت میں گزار دیا تھا۔ اب اس پر گنجائش باقی نہیں رہی تھی، اس لیے میں نے اس کے قریب ہی ایک اور لکڑی کاٹ دی۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے۔ میری سرخ بحری ٹوپی پھٹ چکی تھی، جوتے بھی قابل استعمال نہیں رہے تھے۔ میں نے بکری کی کھال کی ٹوپی بنائی اور جوتے بھی۔ میری داڑھی اور سر کے بال بے تحاشا بڑھ چکے تھے۔ ناخن تو میں جہاز سے ملنے والی چھری سے باقاعدہ تراش لیتا تھا۔ کئی بار اس چھری سے میں نے داڑھی اور سر کے بال بھی کاٹے۔
لیکن پھر میں نے داڑھی اور سر کے بالوں کو کاٹنا چھوڑ دیا۔ بکری کی کھال سے میں نے ایک چھتری بھی بنا لی تھی تاکہ بارش اور دھوپ میں باہر نکلنے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ جب میں باہر نکلتا تو طوطا میرے کندھے پہ بیٹھا ہوتا، بغل میں بندوق ہوتی، گلے میں دوربین، سر پہ بکری کی کھال کی ٹوپی، داڑھی اور سر کے بال لہراتے۔ میں اپنا بادشاہ آپ تھا اور خود ہی اپنا خدمت گزار تھا۔ لکڑی کی میز جو میں نے بنائی تھی، اس پر میں وہ کھانا چنتا جو میں نے خود پکایا ہوتا تھا۔ اپنی بنائی ہوئی کرسی پر کسی جلا وطن بادشاہ کی طرح یوں بیٹھتا کہ میرے دائیں بائیں طوطا، کتا اور 2 بلیاں بھی کرسی پر بیٹھی ہوتی تھیں، جنہیں میں اپنی غذا سے ان کا پورا حصہ پیش کرتا تھا۔ میں نے تقدیر سے سمجھوتا کر لیا تھا، کیونکہ اس کے سوا میں کر بھی کیا سکتا تھا۔ میں ہر بات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتا۔ جیسے بھی دن گزر رہے تھے ان پر شاکر ہو گئے۔ امید تو دل سے نہیں نکلتی کہ میں ہر روز صبح اور شام کو کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر دوربین سے سمندر کا جائزہ ضرور لیتا کہ شاید کوئی جہاز اس طرف سے آتا دکھائی دے اور میں دھوئیں سے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا سکوں۔ مگر ان 4 برسوں میں ایک بار بھی میں نے کسی جہاز کو ادھر سے گزرتے نہ دیکھا تھا۔ ان 4 برسوں میں میرا کتا بوڑھا ہو گیا تھا۔ اب وہ ایک چڑچڑا کتا تھا، کسی بات پر خود ہی بھونکنے لگتا اور چکر کاٹنے لگتا، کبھی تیز تیز دوڑنا شروع کر دیتا۔ باقی رہا طوطا تو اس کے گردن سے اس کے بال جڑ جاتے تھے، مگر وہ کسی انوکھی نسل کا طوطا تھا کہ اس کے بال جڑتے تو پھر وہی نئی سرے سے بال اگاتے تھے۔ پھر بھی وہ بوڑھا ہو رہا تھا اور بڑھاپے کے آثار صاف دکھائی دینے لگے تھے، اور میں بھی بہت بدل گیا تھا۔ اس جزیرے میں رہتے ہوئے ان 4 برسوں میں میری گوری رنگت سانولی ہوئی اور پھر جلد کا رنگ سیاہ ہونے لگا۔ میرے خلیے اور رنگت کو دیکھ کر اگر میں اس حالت میں اپنے والد کے سامنے جاتا تو انہیں بھی مجھے پہچاننے میں بہت مشکل پیش آتی۔ مجھے اپنی زبان انگریزی کے کئی الفاظ بھول گئے تھے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ کوئی لفظ یاد آیا تو اس کا مطلب ذہن سے نکل جاتا۔ 10 برس اور بیت گئے۔ اس سنسان غیر آباد جزیرے میں آئے مجھے 15 سال کا عرصہ ہو گیا۔ اب میں 34 برس کا ہو گیا تھا۔ سر اور داڑھی کے بالوں میں سفید بال آ گئے۔ ایک روز جب میں نے چشمے کے پانی میں اپنا عکس دیکھا تو میں بے اختیار آنسو بہانے لگا۔ اپنی والد اور والدہ کی یاد میں دھاڑے مار کر رونے لگا۔ میری والدہ تو میرے سامنے ہی انتقال کر گئی تھی، لیکن باپ کا تصور کر کے کہ وہ کس حال میں ہوگا میرا بہت برا حال ہوا۔ میری زندگی کا سب سے خوبصورت زمانہ اس جزیرے میں غارت ہو گیا تھا۔ میں اس جزیرے میں ہی بھرپور جوان ہو کر اب ادھیر عمری کی منزل میں داخل ہو گیا تھا۔ میں سوچتا میرے والد اور میرے دوستوں نے یہ یقین کر لیا ہوگا کہ میں بھی بدقسمت جہاز کے تمام ملاحوں اور افراد کے ساتھ سمندر میں ڈوب چکا ہوں۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ 15 سال سے میں ایک ویران اور بے آباد جزیرے میں تنہا اکیلی زندگی بسر کر رہا ہوں اور زندہ ہوں۔ اس سنسان جزیرے پر آئے مجھے 15 برس ہو گئے۔ ایک دن جب میں صبح کے وقت اپنے کیبن سے کشتی کی طرف حسب معمول اس طرح جا رہا تھا کہ بندوق میرے بغل میں تھی، کندھے پہ بیٹھا ہوا تھا، کھلی چھتری میرے سر پر تھی، دوربین گلے میں لٹکی ہوئی تھی، داڑھی اور سر کے سیاہ و سفید بال ہوا میں لہرا رہے تھے کہ اچانک میں حیران ہو گیا۔ ریت پر کسی انسان کے ننگے پاؤں کے نشان پڑے تھے۔ میں غور سے انہیں دیکھنے لگا۔ سب سے پہلے مجھے ایک ہی انسان کے پیروں کے نشان دکھائی دیے۔ اس کے بعد آگے بڑھا تو کم از کم 3-4 انسانوں کے پیروں کے نشان موجود تھے۔ میں پیروں کے ان نشانوں کو دیکھ کر خوش بھی تھا اور حیران بھی۔ میری حیرانی کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ پیروں کے یہ نشان تازہ تھے، جیسے وہ لوگ جن کے پیروں کے یہ نشان تھے تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں سے گزرے تھے۔ میں ان نشانوں کو غور سے دیکھتا ہوا اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ لگ بھگ 1 فرلانگ فاصلہ طے کرنے کے بعد پیروں کے یہ نشان ایک چھوٹے ٹیلے سے ہوتے ہوئے اس کے پیچھے نیچے کی طرف جا رہے تھے۔ میں ٹیلے کے اوپر جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ سمندر کے ساحل کے نزدیک مجھے کچھ لوگ دکھائی دیے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں سوچنے لگا یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں، اور پھر ساحل سمندر کے قریب کھڑی مجھے ایک کشتی بھی دکھائی دی۔ میں نے دوربین لگائی اور دیکھنے لگا۔ جو منظر مجھے نظر آیا وہ بہت خوفناک تھا، رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر۔